نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اجتماعیت کے بہت سارے اصول ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اصول یہ ہے جو سمجھنا چاہیے، جس میں عموماً کوتاہی ہو جاتی ہے لوگوں کی طرف سے، کہ جب کوئی چیز مشورے میں پوچھی جائے تو اس وقت مشورہ دیا جائے، اور جب وہ مشورہ فائنل ہو جائے تو بھلے اس میں آپ کی رائے کچھ بھی رہی ہو، اب وہ جو رائے جس پر اتفاق ہو گیا ہو اسی کو جانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور رائے کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جرم ہے، بہت ہی بڑی غلطی ہے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اتفاق سے مشورے میں شریک نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، تو اپنی رائے نہیں دے سکے، کوئی بھی مصروفیت تھی، لوگوں نے مشورہ کر کے ایک فیصلہ کر لیا، تب بھی اس بارے میں پھر دوبارہ کبھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اتفاق سے پتہ یہ چلا کہ جو آپ کی رائے تھی وہ درست نکلی، اور جو مشورے میں طے ہو کے کام کیا تھا فائنل، وہ گڑبڑ ہو گئی اور غلط ہو گئی، جس کا خدشہ آپ نے ظاہر کیا تھا وہ نکل آیا، ہو گیا، تب بھی یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھا میں نے کہا تھا، سمجھایا تھا، کیوں نہیں مانا تھا اس وقت۔ یہ دیکھو، یہ ساری منافقت کی علامت ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی کی۔ اچھا، ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہاں تو اخلاص ہے، آپ ایسا کہیں گے تو آپ تم اخلاص کے ساتھ وہ مشورہ دے رہے ہوں گے، اور آپ کو لگے گا مجھے خیر کا مشورہ دے دینا چاہیے اس لیے کہ یہ اخلاص ہے، لیکن نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ یہ اخلاص نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کے دل میں خلوص ہے، لیکن شریعت میں اخلاص کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں سے یہ اصول ہے کہ جب کوئی چیز طے ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب فیصلہ کر لو مضبوط، ایک چیز طے کر لو تو بس اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اس کے آگے پیچھے کچھ مت سوچو۔ اب یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی کہ اب کیا ہوگا اور کیا نہ، بس ہو گیا، ختم۔ نہ اس پہ کسی اور سے بات کی جائے، نہ مجلس میں، نہ مجلس کے باہر کہ یار میں تو کہہ رہا تھا غلط کیا۔ تو عبداللہ بن ابی کا مشورہ تھا کہ مدینے میں رہ کے ہم دفاع کریں گے احد میں، احد کی جنگ میں، غزوہ احد کے زمانے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی، اور یہ رائے آپ نے پسند فرمائی تھی کیونکہ آپ کی رائے یہی تھی۔ لیکن کچھ نوجوانوں نے پھر اپنی رائے چکے بھی، لیکن آپ نے فیصلہ نہیں کیا تھا، تو کچھ نوجوانوں نے مشورہ دیا باہر نکل کر لڑنے کا کہ ان کو بدر میں موقع نہیں ملا تو وہ اس میں اپنے جوہر دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، ادھر ادھر دیکھا، سب کی بات، چونکہ میجورٹی ہو گئے تھے، نوجوان تھے، ذرا زیادہ جوش میں انہوں نے اپنی بات کی، تو ان کا جذبہ دیکھ کر آپ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اندر تشریف لے گئے، آپ جا کے اپنا اسلحہ وغیرہ تیار کیا، اپنے آپ کو اور لباس پہن کے تشریف لے آئے۔ جب اندر گئے تو اتنی دیر میں پیچھے جتنے صحابہ تھے سینئر، انہوں نے ادباً اس وقت تو کچھ نہیں بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے ان کی مجلس میں تو ادباً کوئی نہیں بولتا، اور بولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو لیکن جانے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے دی تھی، تم لوگوں نے اپنی رائے ان کے بعد دی، اور دیکھ رہے تھے سارے بڑے آپ کے ساتھ ہیں اور تم نے پھر بھی اپنی بات کی ہے، تو بہت بے ادبی کی بات ہو گئی، غلط ہو گیا، کیوں ایسا کیا؟ تو ان لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہاں یہ واقعی ہم تو جوش میں آ کے کہہ گئے، یہ خیال ہی نہیں رکھا، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک فیصلہ کر لیا تھا، یا آپ کے ذہن میں ایک فیصلہ نہ بھی کیا تھا، آپ کے ذہن میں جو چیز تھی تو اب افسوس کیا، اور جب آپ جیسی تشریف لائے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی کوتاہی ہوگی، بہت معاف کیجیے، اب ہم جیسے آپ کی رائے آپ وہ کیے، ہم مدینہ ہی میں رہ کے لڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ جب وہ اللہ پر بھروسہ کر کے کوئی فیصلہ کر لے تو بس اس کو اسی راستے میں آگے بڑھنا ہے، اب وہ اس سے وڈرا نہیں ہو سکتا، اب تو میں ہتھیار سج کے آ گیا ہوں اس کا فیصلہ کر کے، اب یہی ہوگا، اب چلو باہر ہی چل کے لڑیں گے، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو جب کوئی فیصلہ کر لیا جائے کسی بھی وجہ سے، اجتماعیت کا فیصلہ ہو جائے، اس اجتماعی فیصلے کے خلاف کبھی بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کے نتیجے میں خواہ کتنا ہی نقصان ہو جائے وہی اصل فائدہ ہے۔ 70 صحابہ شہید ہو جائیں اس کے باوجود وہی فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچی، زخم پہنچے، لیکن امت کے لیے ایز اے ہول اسی میں اللہ نے خیر ڈالی، بہت کچھ سیکھنے کے، بہت کچھ مواقع، بہت کچھ اس میں فوائد اللہ کی طرف سے آئے۔ اس لیے فیصلے تو سب اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، کام تو سب اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، کرنے والے اللہ ہیں۔ ہمیں آپ کو تو کسی چیز کے بارے میں صرف اندازہ ہی ہو سکتا ہے اپنی نالج، تجربے کی بنیاد پر، بس۔ تو اخلاص کے ساتھ اپنا مشورہ جس وقت مانگا جائے اس وقت دیا جائے، اس کے بعد کبھی بھی اس کے بارے میں تذکرہ نہ کیا جائے، خواہ وہ آپ کے حق میں ہو یا آپ کے خلاف ہو، جب جو طے ہو جائے وہی آپ کی رائے ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے تو نہیں، ہماری یہی رائے ہے، یہی فیصلہ ہمارا تھا، اس کے بعد اس پہ بات کرنا مجلس کے باہر یا کسی سے، یہ نفاق کی علامت ہے، گناہ ہے، غلط ہے، بالکل ممانعت ہے اس کی سختی کے ساتھ، اور یہ اجتماعیتوں کو توڑ دیتی ہے، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے حالات خراب ہوتے ہیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ سب پر کرم اور فضل فرمائے۔